صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना इमामुन्नासी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार, तमाम लोगों के इमाम,
درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، جب وہ روک دیے جائیں گے اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں گا، جب وہ مایوس ہو جائیں گے، بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، میرے ارد گرد اس روز 1000 خادم پھریں گے گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے تمام قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام، رسولان کرام اور پیغمبران اعظام کو بھیجا، اور اسی لیے قرآن حکیم میں آیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما بھیجا گیا، پیغمبر اللہ کے آئے۔ مقصد کیا تھا کہ ایک رب واحد کی عبادت اور اسی رب کے سامنے جو اس کی مخلوق اور اس کے جو بندے ہیں وہ سر بسجود ہو جائیں۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مشیت ایزدی میں یہ مشیت الہی نہیں ہے کہ لوگوں کو سزا دی جائے، بلکہ رب کریم کی رحمت جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، یہ خود جہنم کی طرف چھلانگیں لگا کے لوگ جائیں اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ دوسری بات ہے۔ آج ناظرین کرام ہم اللہ تعالیٰ کے ایک بہت جلیل القدر پیغمبر سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان کا جو جذبہ تبلیغ اور ان کا جو ولولہ توحید تھا وہ انہوں نے کس طرح ادا کیا، اور 22-23 برس تک کن مشکل حالات میں انہوں نے حق کا آوازہ جو تھا وہ بلند کیا۔ یہ وہی ہستی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جنہوں نے ساتھ دیا۔ قرآن پاک کی 15 سورتوں میں تقریباً ان کا ذکر آیا ہے۔ اور ناظرین کرام، وہ قوم لوط، قرآن حکیم نے پرانی قوموں کے جو تذکار ہیں وہ اس لیے دیے کہ ہم دیکھیں کہ کون کون سی نافرمانیاں تھیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور ان نافرمانیوں سے، ان گناہوں سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا جائے۔ یہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، تو کوئی بڑا عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت کی وجہ سے دنیا پہ نہیں آ رہا۔ خدا نخواستہ اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے منقطع ہو جائے تو یہ دنیا الٹ جائے، عذاب آ جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس ہے، یہ ذات مقدس ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے غضب سے اس مخلوق کو بچایا ہوا ہے۔ چھوٹی موٹی سزائیں آج بھی ہوتی ہیں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ کی آمد سے لے کر آج تک بڑا عذاب دنیا پہ کوئی نہیں آیا کہ کوئی قوم بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہو۔ اور دوسرا ان کا سب سے بڑا جو گناہ جس وجہ سے عذاب ان پہ آیا کہ وہاں پہ عدل نہیں ہوتا تھا، انصاف نہیں ہوتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کے لوط علیہ السلام کی خبر لے کے آؤ، جس علاقے میں رہتے تھے، شہر سدوم کی طرف جاؤ۔ جب وہ گئے تو راستے میں ایک جو اس قوم کا فرد تھا، قوم لوط کا، اس نے ان کو پتھر مارا، اس خادم کو، اس کا خون نکلنے لگا، کہنے لگا مجھے آپ پیسے دو، تمہارا سر میں نے سرخ کر دیا ہے، اس کی رنگت سرخ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہتا ہے چلو میں تمہیں جج کے پاس لے کے جاتا ہوں، قاضی کے پاس۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ہاں یہ پتھر جو اس نے تمہیں مارا ہے اس کی ادائیگی کرو چونکہ تمہارا سر سرخ ہو گیا ہے۔ تو وہ بھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خادم تھا، اسے وہاں سے پتھر اٹھایا اور قاضی کے سر پہ مارا، اور قاضی کا سر سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ پیسے اب آپ اس کو ادا کر دیں، جو مجھے آپ نے دینے تھے وہ اس آدمی کو ادا کر دیں۔ تو اس طرح کا وہاں پہ انصاف تھا۔ ناظرین کرام، یہ مشرق اردن کا علاقہ ہے، اور پھر ان لوگوں نے جو مسلسل نافرمانیاں کی، اور حتیٰ کہ میرے اسکالر آج ڈیٹیل سے آپ کو واقعات بتائیں گے کہ جب ملائکہ آئے اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر انسانی شکل میں، تو ان پر بھی وہ جھپٹے، اور ان پر بھی چاہتے تھے خدا نخواستہ کوئی غلط نظریں ان سے گاڑ لی تھی، اور پھر کیسے جبریل امین نے اپنا ایک پر لگایا اور سب کو اندھے کیا۔ پھر ان جو یہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے ان کا رزلٹ کیا نکلا
پھر ان پہ جو عذاب آیا تو یہ جو بحر مردار ہے اردن میں، آج کل ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی کا رزلٹ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کو اٹھایا اور اٹھا کے اوپر جا کے پھر وہاں سے آسمان سے نیچے پھینکا، پٹک دیا، اور یہ ساری زمین جو تھی یہ بالکل الٹ ہو گئی، اور بحر مردار اسی کا رزلٹ ہے۔ آج بھی بحر مردار جو ہے اس میں اوپر آ جاتی ہے چیز، کوئی ڈوبتی نہیں ہے نیچے۔ یہ ڈیٹیلز ہیں، اور کس طرح ان پہ عذاب آیا، اور 4 لاکھ انسان ان بستیوں میں رہتے تھے، 5 بستیاں، بعض نے 7 بھی لکھی، ان پہ عذاب آیا۔ تو یہ قرآن حکیم جو بیان کرتا ہے ساری پرانی قوموں کے قصے اور واقعات، ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ سیدنا لوط علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو تبلیغ کی، کس طرح انہوں نے جرأت کی، کس طرح انہوں نے ہمت کی، کیا کیا انہوں نے تکالیف برداشت کی۔ انبیاء کرام تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کا زہد و تقویٰ تو پھر پوری امت میں کوئی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ فاضل، سب سے زیادہ حسین، ساری خوبیاں، ساری عظمتیں ایک نبی میں ہوتی ہیں۔ اپنی امت کے مقابلے میں کوئی امتی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج سیدنا لوط علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری، میرے اسکالر آپ جانتے ہیں، پیر قمر شکور احمد صاحب ہیں ان کے ساتھ، اور نوجوان اسکالر ڈاکٹر مجاہد احمد۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ جی نوری صاحب، آپ سے شروع کر رہا ہوں، سیدنا لوط علیہ السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے حوالے سے، جی قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی صراحت کے ساتھ وہ آیت موجود ہے۔ میں صرف ایک اس طرف اشارہ کر کے پھر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی قومیں مطالبہ نہیں کرتی تھیں، محض بدعمالیوں کے سبب ان پر گرفت آ جاتی تھی، لیکن یہ مشرکین مکہ چیلنج کرتے ہیں کہ بھیجیں دردناک عذاب، آسمان سے برسے ہم پہ پتھروں کی بارش، لیکن اللہ ان کے چیلنج سن کے بھی بڑے تحمل سے اور بڑے حلم سے ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مکہ کی گلیوں میں مجھے اے مصطفیٰ آپ دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان وہ کسی نے کہا تھا اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کائنات میں رحمتیں ہیں یہ اسی وجہ بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام، میں ان کے نام نامی اس میں گرامی کی وجہ تسمیہ بیان کرنا چاہوں گا۔ خاص طور پہ جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ آسانی سے سمجھیں گے۔ جب کچے مکان ہوتے تو لپائی کی جاتی تھی، ٹھیک، تو وہ جو مٹی کے ساتھ دیواروں کی چھتوں کی لپائی کی جاتی تھی تو وہ یکجان گارا جو تھا مٹی کا وہ ہو جاتا تھا، بلکہ اس کو بہت زیادہ گوندتے تھے ایک طرح سے، پاؤں سے اور اس سے، بالکل، اور جب اس کو دیواروں پہ لگاتے تھے تو وہ دیوار کا لازمی جز بن جاتا تھا۔ ایسا ہی تو اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے لاتا یلوت لوتن، کہ کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ چپک جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا۔ ٹھیک، چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کو ان سے بڑی محبت تھی، لاڈلے بھتیجے، کہ لفظ ہیں کہ سمی لوطن لأن حبہ لات فی قلب ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت اس طرح چمٹی اور چپکی ہوئی تھی کہ کان یحبہ حبا شدیدا، کہ وہ آپ سے شدید محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بدقسمتی سے بعض نادان لوگ جہالت میں اس لفظ کا مس یوز کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایک حرف پہ اس کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا اس لفظ کا استعمال ہمیشہ پوزیٹیو سینس میں ہی ہونا چاہیے۔ بہت اچھا۔ مجھے حضرت کعب احبار یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تورات کے، زبور کے، انجیل کے اور قرآن کے بہت بڑے عالم، سیدنا فاروق اعظم جن کو اپنی مجلس میں سب سے منفرد اور امتیازی امپورٹنس دیتے تھے۔ حضرت کعب الاحبار، مستدرک حاکم کی روایت ہے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، اور وہ حلیہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ
کانا رجلن ابیض کہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو رنگت تھی وہ نہایت سفید خوبصورت چاندی جیسی، اور یہی لفظ حضرت ابو طالب نے کریم آقا علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تھا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جَيِّدُ السَّنَايَا، آپ کے جو دانت تھے سامنے والے وہ بہت خوبصورت تھے۔ اور جس لفظ کے لیے میں نے اس کو منتخب کیا اس بات کو، وہ کہتے ہیں احسن الناس مدہکن، اس زمانے میں ساری انسانیت میں سب سے حسین مسکراہٹ حضرت لوط علیہ السلام، سبحان اللہ، یعنی وہ جب مسکراتے تھے تو پھول جھڑتے تھے اور اس طرح نور علی نور معاملہ ہو جاتا تھا۔ مجھے سورہ ہجر میں عرض کر رہا تھا کہ سارے انبیاء کے حالات و واقعات اپنی جگہ پر بہت ہی اہم ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے جو حالات و واقعات قرآن نے بیان کی، اور مجھے ان سے ایک خاص محبت اس لیے ہے کہ ان کو بیان کرتے 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 اللہ رب العالمین نے اسی بیان میں حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم اٹھائی ہے۔ لامرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو یہ جو نسبت ہے نا کہ اس نبی کے واقعات و حالات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کی قسم اٹھائی۔ وہ غالب نے اسی طرف کہا ہوا ہے نا، ہر کس قسم بہونچے عزیز است می خورد، 100 بار کردگار بجانے محمد، اور غالب سنائے خواجہ پہ یرزا گزاشتے کون ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غیر صاحب، یہ حالات و واقعات محض حصول لذت کے لیے یا حظ کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ آپ نے اشارہ کیا۔ میں 2 آیتیں ناظرین کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے جب پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بیان کر لی تو ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے ان واقعات میں اور ان سٹوریز میں عبرت کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے۔ اور سورہ اعراف میں کہا فَقْصُصِ الْقَصَص، اے محبوب علیہ السلام ان کے سامنے ان واقعات کو بیان کیجئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ ان پہ غور و فکر کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غور و فکر کے لیے آیا کہ یہ پہلی جو امتیں ہیں ان کے واقعات سے آپ، اور کہتے ہیں نا سمجھدار یا سیانے تو وہی ہوتے ہیں جو دوسروں سے نصیحت پکڑیں۔ عقل را اشارہ بسیارست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ نے نقل کی ہے قصص الانبیاء میں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور ان میں 313 رسول ہیں، اور ان میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، یعنی 4 صاحبان کتاب رسول اور 5ویں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن۔ ویسے تو 315 صاحبان کتاب تھے، ہمارے پاس ان کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن 315 تھے جن پہ کتابیں آئی، نہ وہ کتابیں آج معلوم ہیں نہ ان کی زبان پتہ ہے ساری ڈیٹیل۔ جی تو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی رسولوں کے ضمن میں قرآن حکیم میں سورہ صافات میں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شان یہ عطا فرمائی۔
حضرت لوط علیہ السلام کی ذات پاک تو اللہ کی پسندیدہ اور برگزیدہ تھی، کیونکہ اللہ نے کائنات انسانی میں انعام یافتہ طبقوں کا جب ذکر کیا تو انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر کیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ لیکن قوم جو آپ کی تھی وہ بہت زیادہ بدکار تھی، جس کی طرف آپ کے بھی اشارے ہوئے۔ اب تین چیزیں خاص طور پر جو بیان کی گئیں قرآن حکیم میں ان کی حوالہ سے، آپ نے بھی اشارہ فرمایا، علامہ نوری صاحب بھی خوبصورت کلام فرما رہے تھے۔ ان تین چیزوں میں سب سے بڑی چیز جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو انصاف بھی نہیں ہے، لوٹ مار بھی ہے، اور بدکاری بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، ڈاکہ زنی بھی ہے، اور چوتھی چیز جو ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی ان عادتوں پر نادم ہونے کی بجائے اتراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو دراصل انسانیت کی اور امت مسلمہ کی بہتری کے لیے بیان کیا۔ غور طلب امر یہ ہے کہ ایک قوم بدکاری کرتی ہے، عذاب اس پہ آتا ہے، عذاب ہونے کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے، جو انہوں نے کیا تھا اس کا اسے نتیجہ مل گیا، بھگت گیا، لیکن اسے امت مسلمہ کے لیے بیان کرنے میں حکمت اور راز ہی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ اس سے ہدایت پکڑے اور اس سے رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرے۔ لا آف نیچر کے خلاف جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ انتہائی منفی اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ قانون فطرت یہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے تھے کہ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کی طرف جاتے ہو، جو خدا نے تمہارے لیے ایک جائز رستہ بنایا ہے، جو فطرت نے اصول عطا کیا ہے، تم اس کی طرف رغبت کیوں نہیں کرتے؟ یہی مثال آج بھی ہم اگر آگے تک دیکھیں تو جہاں بھی قانون فطرت کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں اخلاقی اعتبار سے بھی، جسمانی بھی، صحت کے حوالہ سے بھی مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ قانون فطرت کی پاسداری ہی انسانیت کی توقیر بھی ہے، انسانیت کی بقا بھی ہے، انسانیت کی فلاح بھی ہے۔ اس میں قانون فطرت کی پاسداری جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی سے وہ حدیث ذرا پڑھ دینا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ فطرت اسلام پہ بندے کو پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ فطرت والے کام، فطرت کے قریب ترین والے کام تم نے، تو آپ کی بات سے بڑی اعلیٰ بات نکلی کہ جو فطرت کے خلاف جائے گا پھر وہ قدرت کا تازیانہ وہاں پہ آئے گا۔ جی ڈاکٹر مجاہد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو فطرت سے ہٹ کے جائے گا، فطرت کا قدرت کا تازیانہ ایسے آئے گا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ میری جو امت ہے اس پر وہ پرانی پہلی امتوں والے عذاب نازل نہ ہوں، ان کو محفوظ فرما لے۔ یہ تو حقیقت ہے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں کچھ ایسی بیماریاں اور کچھ ایسی مصیبتیں ضرور امت کو لاحق ہو سکتی ہیں اور ان کا امت شکار ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم غیر اخلاقی اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا جو اس سے پہلے کبھی جن کا وجود نہیں ہوگا۔ تو اس قوم میں جو قوم لوط کی بات ہو رہی ہے، تین جو بنیادی برائیاں تھیں، ایک تو جس کا ذکر ہو رہا تھا غیر فطری امر، اور دوسرا جو ہے ڈاکہ زنی، مسافروں کو لوٹنا، اور ان کی جو ایک اور تیسری برائی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے گناہ پر اترانا۔ تین بنیادی جن کا ذکر ہو رہا تھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ فحش گوئی اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں، اور تین گناہوں کی وجہ سے ان پر تین قسم کے عذاب آئے۔ ایک تو چیخ کا عذاب آیا، ایک ان کی بستی کو حضرت جبریل نے اپنے پروں سے اٹھایا، اور اس اعتبار سے اٹھایا کہ جو سویا رہا وہ سویا رہا، اتنی آہستگی کے ساتھ اٹھایا، اور آسمان پر لے جا کر ان کو الٹ دیا گیا، جیسا کہ پند نامہ میں اس کا ایک شعر ذکر کیا گیا۔ اپنا حضرت لوط علیہ السلام کی بیگم بھی گئی، جی ایسے ہی ہے، وہ تو باقاعدہ طور پہ قرآن پاک میں فرما دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم کے ساتھ فرشتے گفتگو کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے یہی فرمایا تھا کہ حضرت لوط بھی ان میں ہیں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کو ہم محفوظ رکھیں گے، ان پر جو ایمان لائے ان کو بھی محفوظ رکھیں گے، لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو بہرحال حضرت جبریل امین نے ان کو پٹخ دیا دوبارہ، اور وہ بستی جو ہے اس کو الٹ پلٹ زیر و زبر کر دیا۔ خدا بندے کے ہنگامے سحر
کرد قوم لوط را زیر و زبر. حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اللہ جس نے صبح کے وقت حضرت لوط کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی, اور جو پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو وہ لگنا تھا, جس کو سزا کے طور پر. جی ایسے ہی ابرا کے لشکر میں بھی یہی ہوا تھا. جی یہی ہر کنکری کے اوپر لکھا ہوا تھا, نام لکھا یہ ہاتھی اور یہ ہاتھی سوار, یہ اونٹ اور اونٹ سوار. لیزر گائیڈڈ. ہاں, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک شخص, بے شک لیزر گائیڈڈ میزائل وہیں سے نکلا ہے. صحیح, ہم نے کام نہیں کیا, لوگوں نے کہا نہیں یہ ہو سکتا ہے, اگر قدرت نے یہ کام کیا ہے تو یہ کام کہیں نہ کہیں ہے, اس کو انہوں نے تلاش کر لیا. مجھے لینی ہے بریک ڈاکٹر مجاہد, ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام, یہ وہ باتیں ہیں جن کا علم ہماری نوجوان نسل کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مملکت کو اور امت مسلمہ کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم ہر قسم کے عذاب سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق محفوظ فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا, درود پاک سنتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی پروفیسر اعظم نوری صاحب, ملائکہ آئے تھے اور وہ کیا واقعہ ہوا کہ یہ سارے اندھے ہو گئے, اور وہ کیا, اور کون کون سے ملائکہ آئے تھے؟ 3 ملائکہ کا ذکر ملتا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ تینوں فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوئے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے, اچھا, تو وہاں سے, اور وہ بلکہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھوڑی دیر رکو, میں ذرا رب سے اس سلسلے میں کچھ کلام کر لوں. تو بار بار اللہ کے حضور میں عرض کرتے رہے کہ باری تعالیٰ عذاب کو ٹال دے ٹال دے ٹال دے, بلکہ لفظ استعمال ہوئے یجادلونا فی قوم لوط. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑتے رہے, ہم سے آرگومنٹ کرتے رہے کہ ان کو جو ہے عذاب کو ٹال دیا جائے, لیکن جواب آیا کہ یا ابراہیم آردن ھذا انہو قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ. اب یہ عذاب آ گیا ہے, اب یہ ٹل نہیں سکتا. یہاں پر میں ایک حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے جیسا کہ انٹرو میں بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی آبادی نہیں تھی, 40 لاکھ افراد پر مشتمل آبادی تھی. اچھا, 40 لاکھ تاریخ ابن عساکر میں 4 لاکھ کا قول ہے, لیکن زیادہ جو مورخین ہیں انہوں نے 40 لاکھ کا قول کیا. ہو سکتا ہے 40 لاکھ کی آبادی ہے, اور اس پوری آبادی میں ایک بھی آدمی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. 22-23 برس یعنی رات دن ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. صرف آپ کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ آپ پر ایمان لائی ہیں, اور باقی کوئی. قرآن مجید نے کہا نا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, اس پوری آبادی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر تھا ہی نہیں, صرف ایک گھر تھا. یہاں پر مفسرین نے جو ایک نقطے کی طرف غیصہ متوجہ کیا وہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے لفظ استعمال کیے فَإِنَّ اللَّهَ يُغَيِّرُ وَجْهَ الْعَالَمِ بِالْقِلَّةِ لَا بِالْكَسْرَةِ. ان کا رب کا قانون یہ ہے
کہ وہ قلت اور کثرت نہیں دیکھتا کہ قلت کہاں ہے کثرت کہاں ہے. دیکھو ایک گھر کی خاطر رب نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا, دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا اس نے, اور وہ جو زمین جو تھی اس کو بالکل الٹا کے رکھ دیا. اس واقعے میں شیطان کا یہ بحر مردار کا پانی جو ہے اس لیے نیچے سے آیا, نیچے سے اوپر کیا گیا, بستیاں جو تھی وہ نیچے پلٹا دی گئی. قرآن مجید میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے والمؤتفقات. مؤتفقات کہتے ہیں ایسی بستیوں کو کہ جن کو بالکل ہی الٹا دیا گیا, اور الٹایا بھی تھوڑی ہائٹ سے نہیں گیا, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب سیدنا جبریل امین پر پہ اٹھا کے لے کے گئے نا اوپر, تو پہلے آسمان کے ملائکہ نے اتنے قریب وہ لے گئے کہ انہوں نے ان کے مرغوں کی آذانیں بھی سنی, ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی, اور انہوں نے کہا کہ یہ زمین والے اتنے قریب کہاں سے آ گئے, تو وہاں سے ان کو اوپر سے جو ہے وہ فجعلنا عالیہا سافلہا. قرآن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے نیچے والے کو اوپر والا کر دیا, اوپر والے کو نیچے والا کر دیا. یہاں پر اس پورے بہکاوے میں جو بنیادی کردار ہے وہ شیطان مردود. آپ ذرا دیکھیے کہ دیکھیں نا وہ روز ازل سے ہمارے ماں باپ کا دشمن ہے, ان الشیطان لکم عدو مبین, وہ تو کھلا دشمن ہے نا جی, واضح دشمن ہے. حضرت یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ, حضرت علی بن جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں, 30 صدی ہجری میں امام بخاری کے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں. ان کی المنتقا حدیث کی کتاب ہے, اہل علم جانتے ہیں کہ وہ بڑی معتبر اور بڑی ہی جامع کتاب ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم دوستوں کے ساتھ میں حج کر کے تو واپس جا رہا تھا اپنے علاقے کی طرف, تو میں اسی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی, اردن کا علاقہ, جارڈن کا علاقہ. تو کہتے ہیں میں مشرقی اردن, کہتے ہیں میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سرخ رنگ کا اونٹ ہے, اور اس پر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی غیر معمولی طور پہ ڈراؤنا, خوفناک, ہیبت ناک لگ رہا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون اور کہاں سے ہو, تو اس نے آگے سے جو ریئیکٹ کیا نا, تو کہتے ہیں کہ اس کے ریئیکشن سے ہمیں فیل ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. تو کہتے ہیں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ لعلک ابلیس, لگتا ہے تم کوئی شیطان ہو کہ ہمارے ساتھ ہم تمہیں بلا رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, تمہیں متوجہ کر رہے ہیں, تم جواب ہی کوئی نہیں دے رہے ہو, تو لگتا ہے کہ جیسے آدمی غصے میں آ کے کہتا ہے تم شیطان ہو. تو کہتے اس نے آگے سے کہا کہ میں واقعتاً شیطان ہوں, اور سنو میری کہانی کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تم حج پہ گئے ہوئے تھے, تو میں بھی میدان عرفات میں موجود تھا وہاں پہ, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس حج میں ایک لاٹ ان لوگوں کی بھی ہے جن کو میں نے 50 سال نیکی کرنے ہی کوئی نہیں دی. 50 سال وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, اور میں صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آج جب انہیں اللہ دھتکارے گا نا, رد کرے گا میری طرح, تو مجھے ایک لذت ملے گی, مجھے ایک مزہ آئے گا. تو میں وہ انجوائے کرنے کے لیے میدان عرفات میں گیا, اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. لیکن کہتے وہاں پہ تو کام ہی الٹ ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ان کی ایک بار توبہ کرنے پہ 50 سال کے ان کے گناہ معاف فرما دیے. تو کہتے ہیں میری وہاں پہ حالت یہ ہو گئی کہ شققت ثوبی, میں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے, ووضعت التراب علی راسی, اور میں نے مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالی. مجھے سکون نہیں مل رہا تھا, میں بہت پریشان پشیمان. پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ سکون لینا ہے تو پھر چلو لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کی طرف, ان جگہوں کو دیکھو گے نا جہاں پر تم نے اس قوم کو کتنے بڑے ظلم میں مبتلا کیے رکھے تھا, تو تمہیں سکون ملے گا. تو کہتے ہیں میں یہاں پر آیا ہوں لوط علیہ السلام کی بستی کو دیکھنے کے لیے, تاکہ کوئی تو سکون مجھے ملے نا, کہ میں اگر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا تو ماضی میں یہ تو حاصل کی تھی نا, میں یہ تو حاصل کی تھی. تو یہ اچھا جی, وہ مولانا روم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا بعض اوقات تم کہتے ہو میرے احباب نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی, یہ زیادتی کر دی, انہوں نے میری تکلیف مجھے پہنچائی اپنی بات. تو اب کئی شیطان جو ہیں انہوں نے انسانوں کے روپ دار رکھے. بے شک, یہ مولانا روم نے لکھا. جی میں آپ کی اجازت چاہتے ہوئے ایک مشکل بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی کریں مشکل. یہ ایک انتہائی سبق آموز تذکرہ ہے, اور اس میں خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کا جو ذکر ہوا ہے,
اور قرآن حکیم نے اس کی جو خامی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جاسوسی وہ مخبری کرتی تھی اور آنے والے مہمانوں کی خبر دیتی تھی۔ جب یہ معزز ملائکہ تشریف لائے اور حسین جوانوں کی صورت میں تشریف لائے تو اس نے ان کی بھی جاسوسی کر دی، جس کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوئی۔ ایک اور کام بھی کرتی تھی، اس نے کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا ان کافروں کے ساتھ، کہتی تھی کہ جب میں دن کو میرے گھر سے دھواں نکلے نا تم سمجھ جاؤ گے یہاں مہمان آئے ہوئے۔ مطلب وہی مخبری جاسوسی جو آپ نے فرمایا، مطلب وہی ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو ہمارے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ انعام یافتہ ہستیوں کے ساتھ تعلق کسی طرح کا نسبی یا خونی یا کوئی رشتہ وہ اپنی جگہ ایک اعزاز تو اپنے دامن میں رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی راہ پر چلنا اس کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اگر ان کی راہ پر نہ چلا جائے تو وہ فقط رشتہ جو ہے اس کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ ان کی فکر، ان کے راستے پر چلنا اور جو تعلیمات ہیں ان کی، اس کو سمجھنا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک بزرگ نے کہا اے قبرے تو جاتو نہیں کون تیرے وچ آئی، تو قبر بولی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ باز نہیں رہائی۔ جی بہت بڑی بات ہے۔ اب اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو اس کی اصلاح کی کوئی صورت، کوئی ایسی بات ہے، اس کے لیے مجھے علامہ یاد آ رہے ہیں، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشۂ معانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ وہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی تلاش اور ان سے تمسک اور تعلق اور ان کی عطا کردہ تعلیمات پر عمل جو ہے وہ ہمیں اس صراط مستقیم کی طرف لے جا سکتا ہے جس کے لیے یہ سارے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور ہماری اصلاح کی کوئی تدبیر، ہماری اصلاح کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ وہ کیا ہے جی کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کی عظمت کے تقاضوں کو پہچانو اور سچوں کی معیت کو اختیار کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ نیک لوگوں کا اس سے قدسی شعائیں نکلتی ہیں اور ایک رحمت کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے جو جب جاتے ہیں نا مزارات پہ تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، جی بالکل، کیونکہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتے ہیں اولیاء کے مزارات، تو وہاں جا کے ظاہر ہے جو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی معیت میں تھے اور ان پر ایمان لے آئے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے، اور جو ان کو ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں اور بے ادبیاں لوگ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور پھر اپنے انبیاء کرام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ جب انبیاء کرام کی نافرمانی کی اور گستاخی و بے ادبی کی، عذاب کا شکار ہو با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب اس عذاب کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تو صاحب سبع سنابل شریف میر عبد الواحد بلگرامی وہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مقامات پر فارسی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسنگ و کلوخ
پتھروں اور ڈھیلوں کے ساتھ. اور جیسا کہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ پتھر پر ہر شخص کا نام لکھا تھا جس کو وہ لگنا تھا, یہاں تک کہ ایک شخص جو ہے وہ مکہ مکرمہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا. اچھا. تو وہ پتھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہو گیا. اللہ. لیکن وہ فضا میں معلق رہا. فرشتے نے یہ پتھر کو روکا اور کہا کہ یہ حرم میں ہے. حرم کی نسبت اور اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اس پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا. جیسے ہی وہ مکہ مکرمہ سے باہر آیا, پتھر اس کو لگا اور وہ بھی جاں بحق ہو گیا. واہ واہ. اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت فرمائی تھی. ایک بیٹی جو ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی والدہ تھی, اور ایک بیٹی جو ہے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی دادی محترمہ تھی. سبحان اللہ. اور جب وہ باہر ایک دفعہ شہر سے باہر گئیں اور وہاں کچھ نوجوان کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, تو انہوں نے, بیٹی نے کیا فرمایا, آپ یہیں ٹھہرو, میں آپ کو گھر نہیں لے کے جا سکتی, اپنے والد سے پوچھوں گی پھر گھر لے کے جاؤں گی. اور اپنے والد سے جا کر انہوں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح مہمان آئے ہیں, اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی. اور وہ اتنے خوش شکل ہیں اور یہ ڈر ہے کہ یہ بستی والے. اور پھر حضرت لوط تشریف لے گئے تھے. اور آخری جملے کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گا, یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو گھر میں آ جائے وہ مہمان ہے, چاہے بن بلایا ہو. قرآن کریم نے انہیں مہمان کہا ہے, حالانکہ وہ باقاعدہ طور پہ پلان کر کے اور منصوبہ سازی کے ساتھ نہیں آئے تھے. اس کی حفاظت بھی اس گھر والے کے ذمہ ہے, اس گھر والے کے ذمہ ہے, اور اس کی عزت کا خیال اور اس کی عزت افزائی گھر والوں کی حفاظت خاص طور پہ دیکھیں, حفاظت ضروری ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور اسی طرح جو حضرت جبریل نے ان کی بستی کو پلٹا تھا, تو یہاں سے یہ بھی سبق ملا. اللہ نے فرمایا جعلنا, ہم نے یہ کیا ہے. تو جو اہل اللہ کے کام ہوتے ہیں, اللہ کے خاص بندوں کے کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہی وہ دراصل کام ہوتے ہیں. اچھا پروفیسر, اس طرح کی بات بھی تو ہے نا کہ جب یہ سب آ گئے, مہمان اندر آ گئے گھر کے حضرت لوط علیہ السلام کے, تو یہ سب آ گئے, دروازے توڑنے لگ گئے, تو انہوں نے فرمایا کہ جائز طریقہ بھی ہے میری بیٹیوں سے نکاح کر لو. اس طرح کا مفہوم بھی ہے. جی بالکل, قرآن مجید فرقان حمید میں سارے مقامات پہ صحیح فکر انہیں دی نا جی, یعنی انہیں جو صحیح سمت تھی وہ عطا کی. اور اس بلکہ وہاں پر بیٹیوں سے مراد اپنی بیٹیاں تو ہیں ہی, لیکن قوم کی بیٹیاں, قوم کی بیٹیاں, قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے رکھی ہے. یہاں پر فلان کے اندر بھی آ گئے تھے. جی کچھ پھلان کے اندر آئے تھے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کو پر سے ٹچ کیا تھا تو ان کی صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی, بلکہ ان کے چہرے سے آنکھیں مٹ گئی تھی. لفظ ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اندھا کیا, لفظ ہیں فَتَمَسْنَا آیُنَهُمْ, ہم نے ان کی آنکھوں کو چہرے سے مٹا دیا تھا, مطلب چہرے پہ آنکھ رہی نہیں تھی. اچھا عجیب بدبخت تھے, توبہ کر لی اور ٹھیک ہو گئے. حضرت جبریل نے پھر دوبارہ وہی کام کیا. بس وہ بدبختی ہے نا جی. میں غازی صاحب اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اس قوم کا, کہ جب بھی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس برے اخلاق سے بچنے کی بات کی, تو ذرا ان کا جواب سنی. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. وہ آپس میں بیٹھ کے یہی بات کرتے لاکھوں کہ یہ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں, انہیں نکالو درمیان سے, انہیں نکال دو بستی سے, اور باقی ہم جیسے ہمارا دل چاہے گا ہم ویسے زندگی گزاریں گے. مطلب وہ جو ان کی کردار کی طہارت تھی اس کے اوپر تان کرتے تھے. جی ہاں, ماہر یہ جدتیں, یہ ترقی پسندیاں, جتنے بھی عیب تھے ہنر بن کے رہ گئے, اور یہی سبب بنی تھی قوم لوط کے برباد ہونے. میں ایک جملے کا یہ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3 برائیوں کا جو بڑی ذکر ہوا قوم لوط کی سورۃ العنکبوت میں, اور یہ 29 نمبر آیت میں ذکر ہوا, اور 45 نمبر آیت میں ان ساری برائیوں سے بچنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا گیا امت مسلمہ کے لیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, وہاں باقاعدہ طور پہ منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے, منکر کرتے تھے اور فاحشہ سے وہ جو ہے ملوث ہوتے تھے. یہاں بتا دیا گیا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بہت شکریہ مجاہد آپ کا بھی, پیر صاحب آپ کا, نوری صاحب آپ کا. کتاب الشفاء سے نسخہ نازل کا گھر کو زلزلے سے محفوظ کرنے کا عمل ہے. کسی کورے کاغذ پر اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا ظاہر و لکھ کر جس گھر یا مکان کے سامنے والے حصے پر لٹکا دیا جائے تو وہ گھر ہمیشہ زلزلے جیسی آفات سے محفوظ رہتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو, کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.